अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, साथियों और तालिब इल्मों। आज मैं डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपकी खिदमत में एक अहम मौजू पर बात करने वाला हूँ कि एमफिल करने के फ़ायदे क्या हैं और किन लोगों को एमफिल करना चाहिए और क्या एमफिल करने के कोई नुकसान भी हैं या नहीं। इस मौजू पर आज मैं आपको थोड़ा सा रहनुमाई देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि एमफिल हम क्यों करते हैं और एमफिल होता क्या है। अज़ीज़ तुलबा, अज़ीज़ साथियों, एमफिल एक डिग्री है, एक रिसर्च की डिग्री है और एमफिल का मतलब है मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी, यानी आप एक फ़िलासफ़र बन जाते हैं। यानी आप किसी इशू को, किसी मसले को एक फ़िलासफ़र की तरह समझने के अहल हो जाते हैं और आप उसमें एक आला सतह की तहकीक कर लेते हैं। अब एमफिल करने के लिए बुनियादी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास 16 साल तालीम होनी चाहिए। अगर आपने बीए के बाद एमए का इम्तहान पास कर लिया है तो आप एमफिल कर सकते हैं। यानी एमफिल जो है बेसिकली 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और इसकी बुनियादी काबिलियत जो आपके पास होनी चाहिए वो 16 साल तालीम होनी चाहिए। अगर आपने बीए के बाद बीएड किया है और उसके बाद आपने एमएड कर लिया है तो एमएड के बाद भी आप एमफिल में जा सकते हैं और फिर आप एमफिल एजुकेशन में चले जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने एफए के बाद बीएस का एग्ज़ाम पास किया है जो 4 साल का होता है, तो उसका मतलब क्या है कि आपका इंटरमीडिएट 12 साल तालीम और उसके बाद आपने 4 साल का बीएस किया तो आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। या अगर आपने बीए के बाद 2 साल में या 2.5 साल में बीएस किया तो भी आपके पास जो एजुकेशन है वो 16 साल मुकम्मल है और आप अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में एमफिल में एडमिशन लेकर ये डिग्री मुकम्मल कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ एमफिल जो करने के ख्वाहिशमंद हैं जो लोग हैं उनकी बुनियादी वजह क्या है। एक तो ये कि जो लोग बेरोज़गार हैं अगर वो एमए कर लेते हैं तो एक ज़माना था कि एमए करने वाला जब शहर में जाता था और पढ़ता था तो एक एमए किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया और वहाँ गांव के अंदर जब बाप को पता चलता कि मेरे बेटे ने 4 एमए कर लिए तो गांव में बोलता था कि मेरे बेटे ने 4 एमए किए हैं, 16 4 64 जमातें पढ़ी हैं। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप 4 एमए करके 64 जमातें गिनेंगे। अब स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। आप एक फील्ड में एक एमफिल करें, 4 मास्टर करने से, 6 मास्टर करने से एक एमफिल करना कहीं बेहतर है, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट में एमफिल करेंगे आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। फिर आप उसी की बुनियाद पर पीएचडी भी कर सकते हैं ना। तो एमफिल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक रिसर्चर बन जाते हैं, आप एक मुहक्किक बन जाते हैं और पीएचडी करने के लिए आपको एक बुनियाद मिल जाती है, आपकी एक बेस बन जाती है और उसी एमफिल की डिग्री को बुनियाद बनाकर आप आगे पीएचडी की सतह तक आला तालीम हासिल कर सकते हैं या आला तहकीक का जो प्रोसेस है उसमें से गुज़र सकते हैं और अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। फिर हमारे यहाँ जो लोग एमए कर लेते हैं, जब आप आला तालीम हासिल करने के बाद मुलाजमतों में जाते हैं तो वहाँ कंपटीशन होता है। हम ऐसे कितने लोग हैं जो एमए कर चुके हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में मौजूद हैं, लेकिन एमफिल उनके मुकाबले में शायद 10वां हिस्सा भी नहीं होंगे। तो आप जब किसी आला मुलाजमत के लिए जाते हैं और आपके पास एमफिल की एक आला डिग्री होती है तो आपको प्रेफर किया जाता है। एक शख्स ने अगर एमए किया है और दूसरे ने एमफिल किया है तो ज़ाहिर है कि एमफिल वाले को कहीं ना कहीं वेटेज मिल जाता है। अगर उसका इंटरव्यू भी अच्छा हो जाए, उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए तो एमफिल वालों की सिलेक्शन यकीनी हो जाती है, चूँकि एक आला डिग्री है। फिर उसका बेनिफिट क्या है कि जिन लोगों को मुलाजमतें मिली हुई हैं जिन लोगों को मुलाजमतें मिली हुई हैं, कोई प्राइमरी स्कूल में टीचर है, कोई किसी दफ्तर में क्लर्क है और कोई किसी कॉलेज में लेक्चरार ही क्यों ना हो, जब आप एमफिल कर लेते हैं तो उसका
آپ کو سب سے جو اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایکسٹرا الاؤنس مل جاتا ہے. وہ کچھ جگہوں پہ شاید 2500 ہے, کچھ جگہوں پہ 5000 ہے, تو بہرحال 5000 کے لگ بھگ آپ کو ایم فل کا ایک الاؤنس مل جاتا ہے. اور پھر ایم فل کی ڈگری کی بنیاد پر آپ اعلیٰ سیٹ کے لیے بھی جا سکتے ہیں. اگر ایک شخص اسکول میں ٹیچر ہے 14 گریڈ کا یا 15 گریڈ کا, اور اس کے پاس ماسٹر ڈگری ہے اور وہ ایم فل کر لیتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ کالج میں جائے گا ایف پی ایس سی کے تھرو یا صوبائی پبلک سروس کمیشنز کے تھرو. یہ ایف پی ایس سی کا کیا کام ہے اور کس طرح سلیکشن ہوتی ہے, اس کے اوپر میں ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا جلدی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے, اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. لیکن یہاں پہ جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ ایم فل کرنے سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی ملازمت ہے تو آپ کو الاؤنس مل جاتا ہے, اور اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کے پاس ایک اعلیٰ ڈگری ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر آپ اچھی جگہوں پر اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ آلریڈی ان سروس ہیں تو آپ اس ڈگری کو بنیاد بناتے ہوئے اس سے اوپر کے گریڈ یا اوپر کے عہدوں کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. پھر بات یہ کہ ایم فل کرنے کے نقصانات کیا ہیں. تو جی, اگر آپ کے پاس گنجائش ہے مالی طور پر بھی اور آپ کے پاس وقت ہے تو آپ یقینی طور پر فائدے میں رہیں گے. یعنی ایم فل کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں, اگر آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے اور آپ ایم فل نہیں کرتے, اس کی بجائے کوئی دوسرا ماسٹر کرتے ہیں, پھر تیسرا ماسٹر کرتے ہیں, تو اس میں نقصان یہ ہے کہ آپ کو اسی لیول کی ڈگری ایک ملے گی. لیکن اگر آپ ایم فل کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے ترقی کے راستے کسی حد تک کھل جاتے ہیں. یہ الگ بات کہ کمپٹیشن بہت ہے یہاں پہ, ایم فل کرنے کے بعد بھی شاید آپ کو مشکلات کا شکار ہونا پڑے. لیکن اگر آپ اچھی طرح پڑھ کے اور بہترین انداز میں ایم فل کی ڈگری حاصل کریں گے تو کہیں بہتر جگہ آپ کو ملازمت مل سکتی ہے. پرائیویٹ کمپنی کے اندر بھی اور گورنمنٹ کے اندر بھی دونوں طرح سے اپرچونٹیز موجود ہیں. تو آپ میں سے پھر کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایم فل کہاں سے کرنا چاہیے. تو یہ آپ کی مرضی ہے, جہاں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں ایسی یونیورسٹی جو آپ کے گھر کے قریب ہو, ایسی یونیورسٹی جس کی فیس آپ افورڈ کر سکیں. آج کل بہت جامعات ہیں, ہر شہر کے اندر کئی جامعات موجود ہیں, اور صرف راولپنڈی اسلام آباد میں بھی آپ گن لیں تو آپ کو 18 سے 20 یونیورسٹیاں مل جائیں گی آرام سے. تو کسی بھی یونیورسٹی میں جہاں آپ کو ایڈمیشن مل جائے, سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو ایڈمیشن مل جائے, جہاں آپ کو ایڈمیشن مل جائے آپ وہیں سے ایم فل کیجئے, لیکن آپ ایم فل ضرور کیجئے. اور اگر آپ کو اپلائی کرتے ہیں 3-4 یونیورسٹیوں میں اور پھر آپ کو کہیں پہ 3-4 جگہوں پہ ایڈمیشن مل جاتا ہے, پھر آپ اس پہ سوچیں کہ کون سی یونیورسٹی آپ کے لیے سوٹیبل ہے. آپ اس میں فیس بھی دیکھیں گے, یونیورسٹی کا اپنے گھر سے فاصلہ بھی دیکھیں گے, اور آپ اپنے گھریلو حالات اور ٹائم بھی دیکھیں گے کہ آپ کس یونیورسٹی سے کر کے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو ایم فل کی ڈگری ایک اعلیٰ ڈگری ہے, اور ایک بندے کا ایم فل کر لینا ہی بہت بڑی ایک سعادت ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی یونیورسٹی سے کر لیں, پرائیویٹ سے کر لیں, گورنمنٹ سے کر لیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے پاکستان کے تمام شہروں میں, آپ یہاں سے کر دیں. اوپن یونیورسٹی کے اندر ٹیسٹ کس طرح ہوتے ہیں اور وہ ان کا کرائٹیریا کیا ہے, اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو میں کل یا پرسوں اپلوڈ کر دوں گا, اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا. تو پاکستان کے اندر 250-300-400 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں, بے شمار یونیورسٹیاں. آپ ان سے فائدہ اٹھائیے, ایم فل کی ڈگری حاصل کیجیے, اور جسٹ ڈگری حاصل نہ کیجیے. میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ صرف ڈگری حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ ڈگری حاصل نہ ہی کریں, آپ اپنی کوالیفیکیشن کو انہانس کریں, اپنی قابلیت کو بڑھائیں. اور جب آپ ایم فل کے لیے ایڈمیشن لیں تو آپ اس سے پہلے جس سبجیکٹ میں آپ نے بی ایس کی ہے یا ایم اے کی ہے یا ایم ایس سی کی ہے, ان تمام کتابوں کو اچھی طرح کھنگال کے پڑھ لیں. اگر آپ نے 2-4 سال پہلے ایم اے یا بی ایس کیا ہے یا ایم ایڈ کیا ہے, اور آپ ساری کتابیں دوبارہ پڑھ لیں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں فریش ہو جائیں گی اور آپ کے لیے ایم فل کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے ساری کی ساری چیزیں بھلا دی ہیں تو اس بھولنے والی چیزوں کو دوبارہ ریکال کرنے میں, دوبارہ یاد کرنے میں, ریممبر کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے, اور پھر آپ ایم فل کی طرف جائیں گے تو آپ کو دقت ہوگی. تو پہلے آپ تمام چیزوں کو
ریوائز کر لیں، اور اس کا بینیفٹ جو ہوگا کہ آپ کو ایڈمیشن کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، چونکہ ایم فل جو ہے وہ ایم اے کی بیس پر یا بی ایس کی بیس پر یا ایم ایڈ کی بیس پر ایڈمیشن ہوتا ہے، تو ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ کے ٹیسٹ میں پچھلی کلاسوں میں سے پوچھ لی جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک تھوڑی سی گائیڈ لائن تھی عزیز طلباء۔ آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے مفید ہیں، تو آپ ان ویڈیوز کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور اس کے بعد آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ لیکن ایم فل کرنے سے آپ کو اگر جاب نہیں بھی ملتی، یا آپ کے پاس آلریڈی ایک جاب اچھی ہے اور آپ ایم فل کر لیتے ہیں، تو زندگی کے اندر آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ ضرور بلڈ ہوگا، جو کہ اگر آپ کہیں آلریڈی کالج میں فار ایگزامپل جاب کریں، وہاں پہ 15 لوگ ہیں جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اور آپ ایک بندہ بھی ایم فل نہیں ہے اور آپ اس میں ایم فل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جائے گی کہ ہی از یا شی از سول پرسن ہو از ایم فل ڈگری ہولڈر۔ تو آپ اپنی اس ڈگری کو حاصل کیجیے۔ اگر کوئی لوگ کچھ لوگ جو میری ویڈیو سن رہے ہیں وہ آلریڈی انرولڈ ہیں، تو اس ڈگری کو ادھورا نہ چھوڑیے، مکمل کیجیے۔ اور جن لوگوں نے ماسٹر بی ایڈ یا ایم ایڈ کیا ہوا ہے یا بی ایس کیا ہوا ہے، تو آپ لوگ فوری طور پر ایم فل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ ایم فل نہیں کریں گے اور آپ نے ماسٹر کی ہوا ہے، تو آپ 4 سال 5 سال 6 سال بعد بھی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہی رہیں گے۔ لیکن اگر آپ ایم فل میں ایڈمیشن لے لیں گے، تو اگلے 3-4 سال بعد آپ انشاءاللہ ایم فل کی ڈگری حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک مضبوط جو ہے علمی شخصیت تصور کریں گے۔ تو یہ چھوٹی سی آج ایک ویڈیو تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔